بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ In lecture number 4 of chapter number 6, we are going to read about General Zia-ul-Haq Zira 1977 to 1988۔ اس سے پہلے ہم ذوالفقار علی بھٹو زرا 1971 to 1977 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ضیاء الحق کا جو ٹائم پیریڈ تھا، دور حکومت تھا، اس میں جو ہے وہ کون کون سے اہم کام جو ہے وہ کیے گئے۔ اس سے پہلے جو ہے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کچھ جنرل انفارمیشن جو ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ محمد ضیاء الحق was a Pakistani 4-star general who became the 6th president of Pakistan after declaring martial law in 1977. He served as the head of state from 1978 until his death in 1988. He remains the country's longest serving head of state. He was born in 12th August 1924 at Jalandhar, a city of India. He was assassinated on 17th August 1988 at Bahawalpur, and he was buried near Faisal Mosque in Islamabad. Now open your books. General Zia-ul-Haq Zira 1977 to 1988. During the elections of 1977, all the political parties in the country had decided to fight against People's Party. 1977 میں الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز میں پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ All the parties formed an alliance called Pakistan National Alliance. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے الحاق کر لیا، متحد ہو گئیں اور انہوں نے پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے بنا لی۔ مولانا مفتی محمود واز اٹس ہیڈ، اور نیشنل الائنس کے ہیڈ مولانا مفتی محمود تھے۔ The National Assembly elections were held on 7th March 1977 in which People's Party won with a great majority. 7 March 1977 کو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ جیت گئی۔ The National Alliance blamed it of rigging the polls. نیشنل الائنس جو ہے انہوں نے جو ووٹنگ ہے اس میں دھاندلی کا الزام لگایا and boycotted the provincial elections held on 10th March. اور 10th مارچ 1977 کو ہونے والے صوبائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا۔ The elections were declared invalid. جو 7 مارچ 1977 کو الیکشن ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کو جو ہے غیر مؤثر قرار دے دیا گیا۔ A movement called نظام مصطفیٰ was started. اور انہی دنوں میں ایک اور موومنٹ نظام مصطفیٰ کے نام سے جو ہے شروع کی گئی۔ When the situation was beyond control, Mr. Bhutto invited the National Alliance for negotiation. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی، جلسے جلوس نکلنا شروع ہو گئے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل الائنس کے لوگوں کو جو ہے نیگوسیشن کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا۔ The negotiations were still in progress. بات چیت ابھی جاری تھی when Army Chief Zia-ul-Haq overthrew the Bhutto's government and declared martial law on 5th July 1977. تو اس وقت کے آرمی چیف ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا اور مارشل لاء 5 جولائی 1977 کو لگا دیا۔ مارشل لاء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فوجی حکومت کو کہتے ہیں۔ اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، جمہوری حکومتیں ملک کو صحیح طرح سے چلا نہ پا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کی فوج کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملک میں فوجی حکومت قائم کرے کچھ عرصے کے لیے، اور جب دوبارہ جو ہے وہ جمہوری حکومت آ جائے تو مارشل لاء اٹھا لیا جائے۔ تو 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء امپوز کر دیا۔ He ruled over the country for about 11 years from July 1977 to August 1988. ان تمام لائنز کو آپ انڈر لائن کریں گے، ڈیٹس کو، یہ آپ کے شارٹ آنسرز ہیں۔ جنرل ضیاء الحق was killed in an air crash on 17th August 1988. The chairman of Senate غلام اسحاق خان took over as the caretaker president of Pakistan. 17th August 1988 کو ایک طیارے کے حادثے میں جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان کے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سینٹ کے چیئرمین جو تھے اس وقت غلام اسحاق خان
وہ مقرر کیے گئے. اسٹوڈنٹس یہ فل پیراگراف جو ہے وہ آپ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے لیے جو ہے وہ تیار کریں گے. یعنی اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ضیاء الحق ایرا جو ہے وہ کب سے کب تک کا ہے. In election 1977, which party make alliance against Pakistan People's Party? Who was the head of Pakistan National Alliance? And when Zia ul Haq declared martial law on 5th July 1977, یہ ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے. How many years Zia ul Haq ruled over the country? اس میں جو ہے آپ ایئرز بھی لکھیں گے 11 ایئرس اور ڈیٹ بھی لکھیں گے فرام جولائی 1977 ٹو اگست 1988. Who was the caretaker president of Pakistan after Zia ul Haq? تو یہ شارٹ کوسچنس پہ جو ہے آپ اس پیراگراف کو تیار کریں گے. نیکسٹ ہے میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988. ضیاء الحق صاحب جو ہے اپنے بہت سارے جو ہے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں. ان میں ان کا سب سے بڑا اور مین جو کارنامہ تھا ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں بہت ساری جو ہے وہ اسلامی جو لاز ہیں وہ نافذ کرنے کا تھا. تو اس کوشچن میں جو کہ ہمارے لانگ کوشچن 2 کا آنسر ہے اینڈ اٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں جو ہے اس کو ہم مارک کریں گے یہاں سے. دا میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 1988. The number 1 is the setting up of Sharia courts. یعنی ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں شریعت کورٹس جو ہے وہ قائم کی. شریعت benches were set up in all the high courts on 10th February 1979. اس پورے کوشچن میں بھی جو ڈیٹس آ رہی ہیں جو ایئرز ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں گے. ضیاء الحق نے جو ہے 10 فروری 1979 کو صوبوں کی جو ہائیسٹ کورٹ ہے ہائی کورٹس جو کہلاتی ہیں ان میں شریعت بینچز قائم کیے. علماء were appointed as judges in them, جس میں علماء کرام جو تھے جو اسلام کا دین کا علم رکھنے والے تھے ان کو ججز مقرر کیا گیا. فیڈرل شریعت کورٹس instead of Sharia benches were set up in 1980, which hears appeals against the decisions of their subservient courts and interprets Islam. پھر جو ہے 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹس کی جو ہے وہ قائم کی گئی شریعت بینچز کی بجائے. یعنی ایک تبدیلی کی گئی 1980 میں کہ شریعت بینچز کو ختم کر کے فیڈرل شریعت کورٹس قائم کی گئیں جو کہ اپنی جو نیچے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے خلاف ڈیسیجنز جو ہیں ڈیسیجنز کے خلاف اپیلز جو ہیں وہ سنتی تھی اور اسلام کو جو ہے انٹرپریٹ کرتی تھی اسلام کی وضاحت کرتی تھی. The appeals against the decisions of the federal Shariat courts are heard by the Shariat Applied Bench of the Supreme Court. اور اگر جو ہے کسی کو جو ہے فیڈرل شریعت کورٹس کے ڈیسیجنز کے خلاف جو ہے اپیل کرنی ہوتی تو وہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بینچ جو ہے وہ ان کی اپیل سنتا تھا. نمبر 2 امپلیمنٹنگ شریعت آرڈیننس. اس کے علاوہ 1979 میں جو ہے وہ ایک شرعی آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کیا گیا. یہ بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ کوشچن ہے. کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیو ہو سکتا ہے کہ جو ہے ضیاء الحق صاحب نے شریعت آرڈیننس جو ہے وہ کب کام کیا کب جو ہے وہ نافذ کیا. دا گورنمنٹ پاس شریعت آرڈیننس ان 1979. All the matters of stealing, drinking, alcohol, rape and other crimes would be dealt with under Shariat law. یعنی یہ آرڈیننس جو ہے آرڈیننس پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ملتوی ہوتا ہے تو اس میں ملک کو چلانے کے لیے جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ آرڈیننس کہلاتا ہے. تو جو شرعی حدود کا جو ہے وہ نافذ کیا گیا 1979 میں ان میں تمام سزائیں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق دینے کا فیصلہ کیا گیا. جیسے چوری آپ کو معلوم ہے کہ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے اور اسی طرح سے شراب نوشی جو ہے اور زنا جو ہے اور اسی طرح سے دوسری جو کرائمز جس کی سزائیں اسلام میں مقرر ہیں وہ بھی شریعت کے قانون کے مطابق دینے کا فیصلہ کیا گیا. قصاص اینڈ دیت ور آلسو انفورسڈ. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس یہ جو ہے 20 جون 1980 میں جو ہے وہ نافذ کیا گیا.
According to this ordinance, 2.5% of zakat is deducted from the bank accounts of all the Muslims on the first of Ramzan every year. یعنی ہر سال جو ہے وہ فرسٹ رمضان کو جتنے بھی اکاؤنٹس ہوں گے اس میں سے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ بینک جو ہے وہ کاٹ لے گا. دس زکوٰۃ منی از ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ڈیزرونگ پیپل بائی دا زکوٰۃ کونسلز. زکوٰۃ کونسل قائم کی گئی اور جو ڈیڈکٹ کی جاتی تھی زکوٰۃ وہ زکوٰۃ کونسل کے ذریعے سے جو مستحق افراد تھے ان کو دی جاتی تھی. 10% عشر ڈیڈکشن فرام دا اینول ایگریکلچرل پروڈیوس واز اسٹارٹیڈ ان 1983. اور اس کے ساتھ ہی 1983 میں جو ہے وہ عشر آپ کو معلوم ہے کہ جو زرعی پیداوار ہوتی ہے اس پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. تو 10% عشر جو ہے وہ بھی سالانہ ایگریکلچرل پروڈیوس جو تھی اس سے کاٹ لیا جائے گا. ایبولیشن آف انٹرسٹ، سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا. فار ایبولیشن آف انٹرسٹ اکاؤنٹس ور اوپنڈ آن دا بیسس آف پروفٹ اینڈ لاس آن 1 جنوری 1981. جنوری 1981 میں سود کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے بیس پر جو ہے وہ کھاتے کھولنے کے لیے جو ہے کہا گیا. اینڈ آل سیونگ اکاؤنٹس ور کنورٹیڈ ٹو PLS اکاؤنٹ فرام 1 جولائی 1984. اور سارے سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پروفٹ لاس اسکیم PLS اسٹینڈس فار پروفٹ لاس اسکیم جو ہے وہ 1 جولائی 1984 سے متعارف کرائی گئی، اس پہ کنورٹ کر دیے گئے. اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ایز کمپلسری سبجیکٹس. The study of Islamiyat and Pakistan studies were made compulsory up to BA in all the educational institutions. This step was taken to harmonize the educational system with Islam. جی اب ضیاء الحق کو برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دیجیے گا. ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کو لازمی مضمون قرار دیا گیا. پریئر ارینجمنٹس، نماز جو ہے اس کا انتظام جو ہے نماز ضروری قرار دی گئی. ارینجمنٹس فار میڈ ان آل دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ گورنمنٹ آفیسز فار آفرنگ آف ظہر پریئر. کیونکہ ظہر کی نماز ہی جو ہے وہ دوران ملازمت جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہی ہوتا ہے، تو تمام تعلیمی اداروں میں اور گورنمنٹ آفیسز میں ظہر کی نماز کے لیے جو ہے ارینجمنٹس جو ہے وہ کیے گئے. پریئر کمیٹی ور فارم ٹو اٹریکٹ دا پیپل ٹو پریئرس. نماز کے لیے جو ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے نمازیوں کے لیے جو ہے پریئر کمیٹی بھی بنائی گئی. احترام رمضان آرڈیننس. احترام رمضان ordinance was passed. The people not observing the sanctity of the month of Ramzan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees. یعنی رمضان جو ہے احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا. بازار میں کھلے عام کھانا پینا جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، اور اگر کوئی جو ہے رمضان کا احترام کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا تو اس کو 3 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا اور 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا. Religious schools. In Zia's Raqam, many religious schools were looked after by the governments and they were given annual grants. Their degrees were considered equal to MA. پاکستان میں جو ہے ضیاء الحق کے دور حکومت میں مذہبی اسکول اور مدارس جو ہیں وہ قائم کیے گئے، ان کی لک آفٹر کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. ان کو سالانہ جو ہے وہ فنڈز بھی پرووائڈ کیے گئے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈگری ہے وہ MA کے برابر قرار دی گئی. Compulsory study of Arabic. The study of Arabic language was made compulsory from grade 6 to grade 8. 6ٹھی کلاس سے 8 کلاس تک جو ہے وہ عربی لینگویج کی جو ہے تعلیم لازمی قرار دی گئی. Number 10, the International Islamic University. The International Islamic University in Islamabad was started in 1981 for Islamic learning and law research. Number 11, the setting up of a Sharia faculty. A Shariat faculty was set up in Quaid-e-Azam University in Islamabad, which would provide teaching of Hadith, Fiqh and Islamic law. یعنی قائد اعظم میں جو ہے وہ شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جو کہ حدیث، فقہ اور اسلامک قوانین کی تعلیم دیتی ہے. نمبر 12، یہ 2 پوائنٹس جو ہیں 12 اور 13 اسٹوڈنٹس آپ اپنی بک پر نوٹ کر لیں گے ان 11 پوائنٹس کے علاوہ. نمبر 12 is reforms in electronic media 1979. Ban on Islamic program. یعنی ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1979 میں میڈیا میں بھی کچھ ریفارمز کی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ نان اسلامی پروگرام جو ہیں وہ نہیں چلائے جائیں گے ٹی وی پر.
اذان جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے گی کہ ٹی وی پر جو ہے وہ اذان دی جائے گی. ہولی قرآن کی ٹیچنگ کو کمپلسری قرار دیا گیا. دوپٹہ پالیسی واز انٹروڈیوسڈ آن ٹی وی، یعنی خواتین جو ٹی وی پر کام کریں گی ان کے لیے دوپٹہ سر پر اوڑھنا ضروری ہوگا. لائیو کوریج آف حج، اور ہر سال جو ہے حج جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے گا. نمبر 13 پوائنٹ ریفارمز ان جوڈیشری، یہ بھی 1979 میں نافذ کیے گئے. نمبر 1 ڈریس کوڈ آف ججز واز چینج، یعنی جو پاکستان بننے سے پہلے ججز کا جو ڈریس تھا وہی چلا آ رہا تھا، اس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا. ورڈز لائک مائی لارڈ اینڈ یور لارڈشپ ور ریپلیسڈ بائی سر اور میڈم، یعنی جو جج کے لیے مائی لارڈ اور یور لارڈشپ وغیرہ کے ورڈ یوز کیے جاتے تھے ان کو چینج کر کے سر اور میڈم کے جو ہے ورڈز کر دیے. یہاں تک جو ہے وہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 2 تھا، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اسٹوڈنٹس لرن کویشچن نمبر 2 میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 to 1988. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے.